بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے قرآن مجید کا ترجمہ اور مختصر تشریح کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم سورہ بقرہ کی تشریح اور ترجمہ پڑھ رہے تھے۔ اگر آپ میرے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم آپ تک دین اسلام قرآن مجید کی صحیح تعلیم پہنچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور جب ایمان والوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں تو کہیں ہم تمہارے ساتھ تو یوں ہی ہنسی کر رہے تھے۔ اس آیت کے تحت علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت سے 3 مسئلے معلوم ہوئے۔ پہلا یہ کہ کفار منافقین اللہ تعالیٰ کے نزدیک شیاطین ہیں، یعنی شیطان ہیں، چاہے کافر ہوں یا منافق ہوں، دونوں یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شیطان ہیں۔ دوسرا یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ یہ اپنی مجلسوں میں، اپنی محفلوں میں مسلمانوں سے چھپ کر تبرہ کرنا منافقوں کا کام ہے۔ یعنی ایک بندہ مسلمان ہے اور غیر مذہب یعنی کافروں کے ساتھ بیٹھ کر مسلمانوں کی توہین کرتا ہے، مسلمانوں سے چھپ کر ان کی تعظیم کرتا ہے، تو یہ کام بھی منافقوں کا کام۔ تیسرا یہ مسئلہ معلوم ہوا، شریعت یا شریعت والوں کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ مثال کے طور پر شریعت کا مذاق اڑانا بھی کفر ہے، اور جو شریعت کو مانتے ہیں یعنی مسلمان، ان کا مذاق اڑانا بھی بطور مسلمان ان کا مذاق اڑانا بھی کفر ہے۔ تو شیطان کی تعظیم اور خوشامد اسی صورت میں ہو سکتی ہے، اگر ہم کافروں کی اور منافقوں کی تعظیم کریں تو اسے سمجھو ہم شیاطین کی تعظیم کر رہے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ یستہزئ بہم وَیَمُدُّهُمْ فِی طُغْیَانِہِمْ یَعْمَہُونَ۔ اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا کہ اس کے شان کے لائق ہے، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے۔ آیت کے تحت علماء کرام فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا حال دیکھ کر سمجھیں کہ اسلام حق ہے، اور کافروں کا مال دیکھ کر سمجھیں کہ کفر حق ہے، تذبذب میں رہیں، فیصلہ نہ کر سکیں۔ تو اس سے 2 مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ کفار کی جو محبت ہے، کافروں سے محبت کرنا، یہ منافقت کی جڑ ہے۔ جو بھی کافر سے محبت کرے گا اس کے دل کے اندر ضرور بھی ضرور منافقت پیدا ہو جائے گی۔ دوسرا یہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو سکون قلبی بخشتا ہے، اور منافق کو حیرانی اور پریشانی۔ مومن کی جو زندگی ہے وہ حیات طیبہ ہے، پاکیزہ زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو حیران نہیں کرتا، پریشان نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ دل کا سکون بھی عطا فرماتا ہے، دماغ کا بھی سکون عطا فرماتا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا، اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہیں۔ اس آیت کے تحت علماء کرام فرماتے ہیں کہ مسلمان اس طرح کے ان کے سامنے 2 چیزیں تھیں، ایک اسلام تھا اور دوسرا کفر تھا، تو 2 چیزوں میں سے ایک چیز چننی تھی، ایک چیز کا سودا کرنا تھا۔ تو انہوں نے
اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار کیا، کفر کا سودا کیا، اور انہوں نے اسلام چھوڑ کر کفر کا اختیار کیا گیا، تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ خرید و فروخت ہوئی۔ انہوں نے اسلام چھوڑا، کفر کو اختیار کیا، کفر کو انہوں نے اپنایا، تو اس لیے یہ خرید و فروخت کے ضمن میں آتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال اس طرح کی ہے کہ جس نے آگ روشن کی تو جب اس کا آس پاس جگمگا اٹھا، اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں سوجھتا۔ اس آیت کے تحت علماء کرام فرماتے ہیں، اس آیت کی تشبیہ کا خلاصہ یہ ہے کہ منافقین نے ظاہری اسلام سے دنیاوی نفع حاصل تو کیا، یہ ہو گیا کہ ان کو مال بھی مل گیا، ان کی جان غازیان اسلام سے بھی محفوظ رہی، مگر ان کو آخرت میں کچھ فائدہ نہیں ملے گا، وہاں وہ سخت عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے گونگے اندھے تو وہ پھر آنے والے نہیں ہیں۔ معلوم ہوا اس آیت کے تحت علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس آنکھ سے اللہ کی آیت نہ دیکھی جائیں وہ اندھی ہیں، اور جن کانوں سے رب کا کلام نہ سنا جائے وہ بہرے ہیں، اور جس زبان سے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت نہ پڑھی جائے تو وہ زبان بھی گونگی ہے، کیونکہ ان اعضاء نے پیدائش حق ادا نہیں کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مردہ اور شہداء کو زندہ قرار دیا ہے کہ اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ صحابہ کرام کی دشمنوں کا ہدایت پر آنا بہت مشکل ہے، یعنی جو صحابہ کرام کے دشمن ہیں وہ کبھی بھی راہ راست پر نہیں آ سکتے، کبھی بھی اسلام کو اختیار نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو زبان اللہ کے قرآن کی تلاوت نہ کر سکے، جو کان اللہ کا کلام نہ سن سکے، اور جو زبان رسول اللہ کی حمد و ثنا نہ کر سکے، تو اس کان کا، اس آنکھ کا اور اس زبان کا کچھ فائدہ نہیں ہے جو اسلام کے کام نہ آ سکے۔ تو ہم بطور مسلمان کان کا، زبان کا اور آنکھ کا اسلام کی تقویت کے لیے، اسلام کو فائدہ پہنچانے کے لیے استعمال کریں، اور صحابہ کا جو دشمن ہے وہ کبھی بھی صراط مستقیم پر نہیں آ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی جان و مال اسلام پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں منافقت سے پاک رکھے۔